السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر عاشق اہل بیت غم مناتا ہے، کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ پھر بھی لوگ جان بوجھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لوگوں کا اپنا اپنا نظریہ ہے، لیکن بزرگان دین نے اس مہینے کو غم کا مہینہ کہا ہے، غم منایا ہے، غم کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے۔ آج امام حسین کو ہر مذہب و ملت کے لوگ مان رہے ہیں، مسلمان بھی مان رہے ہیں، ہندو بھی مان رہے ہیں، سکھ بھی مان رہے ہیں، یہاں تک کہ عیسائی بھی مان رہے ہیں۔ ایک شعر کسی نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے؟ کیا اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے؟ کیا اہل بیت سے محبت کرنا جائز ہے؟ حدیث پاک کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جب اپنا آخری خطبہ دیا تھا تو کئی لاکھ لوگ موجود تھے، صحابہ کرام۔ تو آپ نے ایک بات کہی تھی، بہت سی باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، لیکن ایک بات آپ نے یہ کہی تھی کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت۔ تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ قرآن کو تو وہ بھول چکے ہیں اور اہل بیت پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ قرآن کی طرف اور اہل بیت پاک کی طرف، کیونکہ میدان حشر میں شفاعت نصیب ہوگی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہی نصیب ہوگی۔ اگر تم نے دنیا میں ان کے گھر والوں کو خوش کیا ہوگا، ان کے گھر والوں سے محبت کیا ہوگا، ان کے گھر والوں سے عقیدت رکھا ہوگا، ان کے گھر والوں سے پیار کیا ہوگا، ان کے گھر والوں کا غم منایا ہوگا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تم سے محبت کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اسلام کی اگر طاقت جاننا ہو تو حسین ابن علی کے کردار کو پڑھو، اسلام کی قوت جاننا ہو تو حسین ابن علی کے کردار کو پڑھو، اسلام کی حقانیت جاننا ہو تو حسین ابن علی کے کردار کو پڑھو، اسلام کو جاننا ہو تو حسین ابن علی کے کردار کو پڑھو، کہ آخر اہل بیت پاک نے اپنا خون دے کر اسلام کو سینچا ہے، اسلام کو بچایا ہے، اسلام کو طاقت پہنچائی ہے۔ کیوں؟ بہت سے لوگ اس زمانے میں موجود تھے، لیکن جب میرا حسین میدان کربلا کے لیے نکلا تو آپ کے ساتھ صرف 72 نفوس قدسیہ تھے۔ بہت سے مسلمان تھے اس زمانے میں جیسے آج ہیں، لیکن جب اسلام بچانے کی بات آئی، اسلام بچانے کی نوبت آئی تو نبی کا گھرانہ نکلا اور چند نبی کے چاہنے والے نکلے۔ اس لیے مسلمانوں اہل بیت پاک سے محبت کرو، اور اتنی محبت کرو کہ لگے لوگوں کو کہ ہاں یہ اہل بیت پاک سے محبت کرتا ہے، تمہاری زبان سے لگے، تمہارے بات چیت سے لگے، تمہارے چال سے لگے، تمہارے ڈھال سے لگے، تمہارے بات چیت سے لگے، تمہارے لب و لہجہ سے لگے کہ یہ شخص اہل بیت پاک سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ اس امت پر امام حسین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر وہ آج کرب و بلا میں اسلام کو بچائے نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین کے پیدائش کے بعد ہی شہادت کی خبر دی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کرب و بلا کی مٹی لا کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ پھر اس کے بعد مٹی کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو دی۔ ٹھیک 10 محرم کے دن حضرت ام سلمہ کیا خواب دیکھتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کی حالت میں ہیں۔
آپ کے چہرے پر گرد جمع ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں حسین کا غم مناؤ، اور غم ایسے مناؤ کہ دکھنا چاہیے۔ صرف محبت کرنے کا نام نہیں ہے، محبت کرنے کے ساتھ دکھانے کا بھی نام ہے۔ اگر تم اہل بیت پاک سے محبت کر رہے ہو تو محبت کرو، لیکن محبت کر کے دکھاؤ کہ اے لوگوں اہل بیت پاک سے ایسے محبت کیا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اہل بیت سے پیار کرو، کیونکہ یہ نبی کے گھر والے ہوتے ہیں، اور جو نبی کے گھر والوں کا ہو جاتا ہے نبی اس کے ہو جاتے ہیں، اور جو نبی کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔